بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کبھی سوچا ہے رب کو کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ تمہارے سجدے کی، نہ تمہارے الفاظ کی، نہ تمہارے آنسوں کی، پھر بھی وہ رات کے آخری پہر خود آ کر پوچھتا ہے، کون ہے جو مانگے، کون ہے جو مغفرت چاہے، کون ہے جو مجھ سے امید رکھے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ بادشاہ خود مانگنے پر آمادہ کرے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ فرماتا ہے بس مانگو میں ہوں نا؟ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب ہر دعا، ہر التجا فرشتوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے، اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو رب سنتا نہیں، محسوس کرواتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تہجد میں مانگی دعاؤں کی قبولیت کی کچھ نشانیوں پر بات کروں گی۔ اس کے علاوہ تہجد میں معجزے کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤں گی، تو اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اپنے دل کے کانوں سے اور محسوس کیجیے گا تہجد کی اہمیت کو۔ نمبر 1 ہے، جب تم دعا کر کے اٹھتے ہو اور دل ایک دم ہلکا لگتا ہے، ایسا جیسے کوئی بوجھ اتار لیا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ دل کہتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ میں نے رب سے کہہ دیا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کوئی دوا، کوئی شخص یا کوئی چیز نہیں دے سکتی، یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملتی ہے۔ نمبر 2 ہے، بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ تمہارے آس پاس کی دنیا ویسی ہی رہتی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی طاقت تمہارے حق میں کام کر رہی ہے۔ ایک دن تم مایوس ہوتے ہو، دوسرے دن تمہیں ایک فون کال ملتی ہے، کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی بات خود بخود ہو جاتی ہے، اور تم حیران ہوتے ہو یہ کیسے ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ نمبر 3 ہے، جب دعا مانگنے کے بعد دل گناہوں سے گھبرانے لگے اور نیکی میں مزہ آنے لگے، تو یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب میں تجھے قریب بلا رہا ہوں۔ نماز میں خشوع خضوع کا آنا، ذکر میں آنکھیں نم ہونا، قرآن کی تلاوت میں دل کا پگھلنا، یہ وہ علامتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری روح کو اللہ نے چھو لیا ہے۔ نمبر 4 ہے، اگر دعا کے بعد تمہارے دل میں خود بخود اللہ کا ذکر آنے لگے، اگر تم دنیا کی مصروفیات میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں سنو، تو یقین رکھو اللہ نے تمہیں اپنی یاد میں شامل کر لیا ہے۔ یہ ذکر رب کی خاص محبت کی نشانی ہے جو صرف ان کو ملتی ہے جن کی دعاؤں میں سچائی ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے، بعض اوقات رب خوابوں میں اپنی محبت، تسلی یا رہنمائی دیتا ہے۔ ایسے خواب جن میں روشنی، پاکیزگی، قرآن یا نیک ہستیاں دکھائی دیں، یہ سب دعا کی قبولیت کا اشارہ ہو سکتے ہیں۔ کبھی خواب میں سجدہ ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے، کبھی کوئی بزرگ چہرہ دعا کے الفاظ دہراتا ہے، یہ سب رب کی طرف سے سکون دینے والی علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان جس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ صرف ایک دعا دیکھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ اس کا بیٹا نشے میں، غفلت میں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لڑکے کی ماں نے کبھی بھی تہجد نہ چھوڑی، ہر رات رب کو گواہ بنایا، ہر سجدے میں اس کا نام لے لے کر دعا کرتی۔ سالوں بعد ایک رات اس نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھیرے میں گرا ہوا ہے،
اور ایک ہاتھ اسے روشنی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگلی صبح اس نے قرآن کھولا اور وہ پہلی بار رویا پوری زندگی کے گناہوں پر۔ آج وہی نوجوان دین کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ معجزہ صرف اور صرف اس کی ماں کی تہجد کا معجزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تمہیں بہتر، خالص اور پائیدار چیز دینا چاہتا ہے۔ اللہ جلدی نہیں کرتا، وہ بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ جلدی تو ہم کرتے ہیں دعا کرنے کے بعد کہ ہم نے جو چیز مانگی ہے وہ ہمیں فوراً مل جائے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ بھی بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کس وقت میں اپنے بندے کو یہ چیز دوں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے بندے کو اس چیز کو سنبھالنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر تم دل سے دعا مانگتے ہو تو پھر اللہ پر یقین رکھو، اللہ آپ کی دعا دل سے سنتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری راتیں، تمہارے سجدے کبھی بھی ضائع نہیں جاتے۔ ہاں، اللہ دیر ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ انکار کبھی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے بھی کبھی کوئی دعا مانگی جو قبول ہوئی ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کو امید مل جائے، کسی کا ایمان جاگ جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فوراً کے انتظار میں آپ لوگ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہو۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چاہے اس میں آپ صرف 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ پڑھیں۔ بار بار دروازہ کھٹکانے سے جواب ضرور آتا ہے۔ کبھی بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں دستک دیتے ہیں، 1 دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، اور آپ کو ان سے بہت ضروری کام ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو بار بار کال کرتے ہیں کہ کہیں وہ آپ کی کال ریسیو کر لے، اور اس کال کو آپ بار بار رپیٹ کرتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کا آنسر نہ کر دے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹاؤ جب تک کہ جواب نہ آ جائے۔ جلد بازی میں آپ لوگ تہجد کو مت چھوڑ دیا کریں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے دلوں کو جگانا اور آپ کو اللہ سے جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔